جی یہ حدیث ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے. فرماتے ہیں کہ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزعا، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اپنی نیند سے، بڑے گھبرائے ہوئے. مانا اس دن اللہ کے پیغمبر کی باری ام سلمہ کے ہاں تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ بیدار ہوئے اپنی نیند سے لیلۃ ایک رات. لیلۃ منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر، اور فزع منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر. ایک رات بیدار ہوئے، بڑے گھبرائے ہوئے، بڑے پریشان. یقول، اور آپ فرما رہے تھے سبحان اللہ، ماذا انزل اللیلۃ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن. آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے اتار دیے اور کتنے فتنے اتار دیے گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں، اور نبی کی خواب وحی ہوتی ہے، دیکھا آپ نے خواب میں کہ آپ کی امت کے لیے بے تحاشا خزانے اتار دیے گئے، جیسے کسریٰ اور قیصر کے خزانے، جو اس دور میں دنیا کی امیر ترین حکومتیں تھیں اور بڑی وسیع. تو ان کے خزانے آپ کو دکھائے گئے اور فتنے بھی دکھائے گئے. خزانہ بھی ایک فتنہ ہے، ان مال اور دولت کی بہتات بھی ایک فتنہ ہے، جس کے فتنہ ہونے پر بڑے آثار اور شواہد موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، گھبرائے ہوئے. تو آپ کا گھبرانا اس بات کی دلیل ہے کہ فتنے ہولناک ہیں، اور گھبرانا چاہیے فتنوں کے ظہور سے، اور فتنوں سے بچاؤ کی تیاری کرنی چاہیے، خالی گھبراہٹ کافی نہیں. اور آپ کا سبحان اللہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ فتنوں کی خبر یا فتنوں کی کثرت آپ دیکھیں تو بچاؤ کا راستہ اللہ کا ذکر بھی ہے. جیسے علم نافع ہے، ایسے اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرنا چاہیے، تاکہ ذکر کی برکت سے آپ فتنوں سے بچ سکیں. پیچھے آپ نے پڑھا جب آپ نے عرب کے فتنے کا ذکر کیا تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ویل للعرب. تو اپنی بات کا آغاز آپ نے ذکر سے کیا، تحلیل سے، لا الہ الا اللہ ویل للعرب. اس میں بھی اشارہ ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کا ایک راستہ کثرت ذکر ہے. اور یہاں بھی آپ نے سبحان اللہ فرمایا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کا راستہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. فرمایا کتنے خزانے اللہ نے اتارے، کسریٰ اور قیصر کے خزانے، پھر قصور مدائن اور یمن حبشہ کے خزانے اللہ نے اس امت کی گود میں ڈال دیے. اور کتنے فتنے اتارے گئے ان جنگوں کی صورت میں، بڑے بڑے صحابہ کی شہادتوں کی صورت میں، پھر جنگ جمل، جنگ صفین اور نہروان، اور فتنے پھیلتے ہی گئے. تو آپ نے فتنے بھی دیکھے، خزانے بھی دیکھے. اب فتنوں کی جب خبر آئی تو آپ نے ایک اور حکم دیا، یہ بھی فتنوں سے بچاؤ کا ایک راستہ ہے. من یوقظ صواحب الحجرات، کون جگائے گا، کون بیدار کرے گا کمروں والیوں کو. حجرات حجرہ کی جمع، صواحب صاحبہ کی جمع، کمروں والیوں کو کون جگائے گا. کمروں والیاں کون ہیں؟ ازواج مطہرات، نبی علیہ السلام کی بیویاں جن کے کمرے بالترتیب بنے ہوئے تھے، جن میں وہ آرام کرتی تھیں اور اپنا وقت گزارتی تھیں. اشارہ ازواج مطہرات کی طرف. کون ان کو جگائے گا؟ اس وقت نبی علیہ السلام کے قریب آپ کی لونڈی تھی، وہ سن رہی تھی، اس نے جا کر ان کو جگایا. تو آپ نے ان کو جگانے کا حکم دیا. کس لیے؟ یرید ازواجہ لکی یصلین. آپ کا اشارہ اپنی بیویوں کی طرف تھا تاکہ وہ اٹھ کر نماز پڑھیں. نماز کیوں پڑھیں؟ کیونکہ آپ کو یہ ہولناک خبریں دی گئیں خواب میں، فتنوں کا نزول اور خزانوں کا نزول. چنانچہ جب فتنوں کی خبر ہو یا فتنوں کا ظہور ہو تو بچاؤ کا راستہ کثرت ذکر بھی ہے، اور نوافل کی ادائیگی، نمازوں کو قائم کرنا، تاکہ ان نمازوں کی برکت سے اور اللہ کے ذکر کی برکت سے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کمروں والیوں کو کون جگائے گا؟ انہیں جگاؤ اور ان سے کہو اٹھو اور تہجد کا اہتمام کرو، کہ آج بڑے بڑے فتنے ہم نے دیکھے ہیں. تو فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو تاکہ فتنوں سے بچاؤ کا راستہ آپ کو مہیا ہو. تو کثرت ذکر اور کثرت صلاح یہ فتنوں سے بچاؤ کا راستہ ہے. علم قوی یہ فتنوں سے حفاظت کا راستہ ہے. ان احادیث کا خلاصہ یہی ہے.